بدماشی کی انہوں نے. دیکھیں سعد رضوی خود باہر آیا نا, اس نے کہا کہ میں اسے جھڑا اس وقت سمجھوں گا کہ جب یوں سامنے میرے بیٹھے گا. اس کو کس نے کہا تھا کہ یہ جناب وہ اس کوبرا سانپ کے سامنے ہی بیٹھ کے بات کرے؟ یہ تو پوڈ کاسٹ کے مائک جو ہے کوبرا سانپ ہے. تو میں نے وہ بات پکڑ لی کہ ٹھیک ہے یار, تو اگر امیر ہے, مجھے فائدہ ہے اگر سعد رضوی بیٹھے. دیکھیں میں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے دعوت کے حوالے سے کہ وہ بڑا ہے, لاکھوں ووٹ انہوں نے لیے ہیں, امیر ہے اور مجھے خود پکار رہا ہے. دیکھیں میں نے مفتی منیر والی شرط بھی ختم کر دی تھی. میں نے کہا تھا ٹھیک ہے, بھاگ گیا, خود چیلنج کر کے بھاگ گیا. اب اس کے نچلے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھو. پہلے مانو کہ تمہارا ابا بھاگا ہے مجھ سے, پھر اگلی بات سٹارٹ ہوگی. میں نے نہیں اسے گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ منو چیلنج دے تو میں تیری مٹی بلیڈ کرا. وہ خود کہہ رہا تھا میں اس کو سمجھوں گا جب یوں کر کے میرے سامنے بیٹھے گا. تھاپڑا مار کے انہیں کیا سی, شیر باہر نکل آیا, ڈر گیا. حالانکہ نام اس کا شیر ہے, سعد شیر کو بھی کہتے ہیں, لیکن کاغذی شیر نکلا. ان کے پتا سی کہ اے تو میں اپنی مجی ٹھکوا لی ہے. تو اگر کوئی چھوٹو سمجھتا ہے نا کہ سعد رضوی کا میں نمائندہ ہوں, تو پہلے مانے کہ ہمارا ابا ڈر گیا انجینئر سے, مقابلہ نہیں کر سکتا, اس لیے وہ تو بھاگ گیا ہے. اس نے اپنی طرف سے اب یہ چھوٹا لانچ کیا. یہ سارا کچھ ماننے کا, خالی کہنے سے نہیں کہ سعد رضوی کہ جی یہ میرا نمائندہ. نہ نہ نہ, تو منو للکاریا سی, تو نسیا ہے. ہمارے نبی اسلام کے صحابہ پہ جب برا وقت آیا, 80 بندے حضور کے ساتھ رہ کے, بخاری مسلم میں آتا ہے, غزوہ حنین کے موقع پہ 12,000 لشکر چھوڑ گیا. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے. نبی اسلام نے ان 80 میں سے تو کسی کو آگے نہیں کیا. آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ بھی کہیں نا میں ہوں سعد رضوی ٹی ایل پی کا امیر, اس میں کوئی شک نہیں, انجینئر نکل باہر. اور یہ باہر نکلے برادری نہیں کہ انہوں منارے پاکستان سے لے آؤ. علمی طور پہ میں نے کہا تھا ادھر آئے, آپ کو تو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے, میرے ساتھ سیکیورٹی ایشوز ہیں, آپ یہاں پہ آئیں, جہلم کی حدود میں میں سیکیورٹی آپ کے لیے ارینج کروں گا, ڈی پی او سے بات کر لوں گا, آنے جانے کا خرچہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں, آپ آئیں یہاں بات کریں. مجھے کہہ رہے ہیں منارے پاکستان, منارے پاکستان میں سمجھ رہا تھا مناظرے کے لیے بلا رہے ہیں. وہ تو شکر ہے کہ پیر بھگوڑے شاہ صاحب, ظاہرہ بھگوڑے ہیں نا, ابھی تک وہ ایبسکونڈر ہے عدالت کی نظر میں. ہاں جی, بھاگتا پھر رہے, سمیں بھی اس نے چینج کی ہیں, گرفتاری نہیں دی اس نے, ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. پیر بھگوڑے شاہ نے مجھے چیلنج دیا تھا کہ منارے پاکستان پہ اس کو لے کے آؤ. ہم یہ سمجھ رہے تھے مناظرے کے لیے بلا رہا ہے, وہ تو اب اس نے خادم رضوی صاحب کی برسی پہ کہا ہے کہ جی ہم چھلانگ ماریں گے وہاں سے. اندازہ کرو, یعنی علمی دلائل, وہی آپ والی بات جو آپ نے کی تھی ان کے, ایک مجھے بڑی پسند آئی, اس کی وجہ سے میں نے آپ کو ٹائم بھی دے دیا. وہ بات مجھے پسند آئی, میں نے کہا یار یہ تو بندہ ریزنیبل ہے کہ واقعی دلائل ختم ہو گئے تھے, آگ میں جلنا. اور میں حیران ہوں, وہ جس مولوی کے سامنے آپ بیٹھے تھے وہ کون ہے مولوی؟ عالم دین ہے؟ جی عالم دین ہے. عالم دین ہے, رکن شورا ہے ان کے, اور عالم دین بھی ہے. رکن شورا ہونا اور چیز ہے, عالم دین بھی ہے. میرے لیے اتنی حیران کن بات ہے کہ یار ایک عالم دین اس قسم کی بات کر رہا ہے کہ وہ منارے پاکستان سے چھلانگ مارنے کو اور آگ میں کودنے کو مباہلہ کہہ رہا ہے. یہ مباہلہ کہاں سے ہے؟ مباہلے کی جو ڈیفینیشن ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں آئی ہے, نبی علیہ السلام نے نجران کے کرسچنز کے ساتھ کیا تھا. وہ تو یہ ہے کہ اوپن میدان میں آ جاؤ, اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. کوئی نبی علیہ السلام نے آگ میں کودنے کا مظاہرہ نہیں کیا, نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے, وہ تو انہیں دھکا دیا گیا تھا اور وہ مبالغہ بھی نہیں تھا. موبائل میں آپ نے خلاف شرع کام نہیں کرنے ہوتے. زہر پینا, آگ میں کودنا, یا ماڈرن دور میں ساکٹ میں 2 انگلیاں دینا, اور یہ سچائی کی دلیل ہے. یہ مباہلہ نہیں ہے بھائی, یہ حرام ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, جس نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی, یا اپنے پیٹ میں چھرا مار کر, یا منارے پاکستان سے چھلانگ لگا کر, یہ بھی بخاری میں لکھا ہوا ہے, منارے پاکستان نہیں ہے, بلندی سے چھلانگ لگائی, تو جہنم میں اس پہ یہی عذاب مسلط کر دیا جائے گا, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی, اور وہ بار بار اپنے آپ کو بلندی سے گراتا رہے گا. یہ تو حرام ہے. انہوں نے خالد بن ولید کی طرف بھی مشہور کیا کہ اس نے بسم اللہ پڑھ کے تو پی لیا تھا زہر. امام بخاری نے اس حدیث پہ باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. نہ تو اکرامت ہو سکتی ہے, نہ یہ مباہلہ ہو سکتا ہے, بالکل فراڈ ہے, جھوٹ ہے, اس طرح بالکل نہیں ہوتا. اور اگر اس کو اپنا حق ہونا یقینی ہے تو اکیلا چھلانگ مارے. میں اپنا چینل ٹی ایل پی کے نام کر دوں گا, میرے سارے اسٹوڈنٹ ٹی ایل پی جوائن کر دیں گے, کرین پہ مور لگائیں گے, آپ چھال مار. اور پیچھے بیٹھے ہوئے بھی ہنس رہے تھے کہ انہیں کہ یار چاول مار چھڑی ہے. اس طرح ہوتا ہے دنیا میں, مجھے بتائیں. اس اسٹیٹ سے بھی اس کو دھکا دے دیتے نا تو ٹی ایل پی کو سکون آ جاتا. ابھی تک کسی ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہوتا, کہتا میری مجھ کا بال بھی نہیں سڑے گا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ اسی ٹائم کسی سے لیٹر پکڑتا, موم بتی جلاتا اور کہتا یہ دیکھو انجینئر میں ہاتھ رکھ رہا ہوں, تو بھی ایسے رکھ کے بتا.
آپ کو ایسے آپ مجھے بتائیں اس طرح ہو سکتا ہے؟ اس پہ